بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں مانگی ہیں بڑی اہم دعائیں ہیں۔ ان کے الفاظ اگر غور سے پڑھے جائیں، ان کو سمجھا جائے، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ الفاظ اور یہ دعائیں اللہ کوئی نبی ہی مانگ سکتا ہے، عام انسان نہیں مانگ سکتا۔ وہ دعائیں ہمیں پڑھنی چاہیے۔ حدیث کی ہر جامع کتاب میں کتاب الدعوات کے عنوان سے ایک عنوان ہوتا ہے اور اس کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی اہم دعا یہ ہے جو آپ مانگتے تھے، اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی۔ مسند احمد میں یہ دعا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ، آپ نے جیسے میری شکل و صورت اور میرے جسم خوبصورت بنایا ہے، اسی طرح آپ میرے اخلاق بھی خوبصورت بنا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مجسمہ اخلاق تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خود آپ کے اخلاق کی تعریف فرمائی، قرآن کریم میں فرمایا انک لعلی خلق عظیم۔ آپ اخلاق کے سب سے اونچے مقام پر فائز ہیں۔ اس اخلاق کے مراتب ہیں، جیسے ہم سیڑھی سے چڑھ کے اوپر پہنچ جاتے ہیں، ایک پہلی سیڑھی ہوتی ہے اور ایک سب سے آخری اونچی سیڑھی ہوتی ہے۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے سب سے اونچی سیڑھی پر، اونچے زینے پر، اونچے مقام پر فائز ہیں۔ اس سے اوپر کوئی اور مقام نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کان خلق القرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو قرآن تھے، یعنی جو قرآن کریم میں اخلاق لکھے ہوئے ہیں، جو احکامات ہیں، ہدایات ہیں، وہ ساری کی ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں، آپ کے اعمال میں، آپ کے طور طریقوں میں، آپ کے رویوں میں، آپ کے دل میں وہ سب چیزیں موجود تھیں۔ آپ نے پھر یہ دعا کیوں فرمائی کہ اللہ میرے اخلاق کو خوبصورت فرما دیجئے؟ دراصل آپ نے امت کو تعلیم دینے کے لیے دعا فرمائی ہے کہ ہر مسلمان جس طرح اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے چہرے کو، اپنے بالوں کو، اپنے جوتوں کو، اپنے مکان کو، اپنے بستر کو، اپنی تمام چیزوں کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتا ہے، اسے اپنے اخلاق کو بھی خوبصورت بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ اخلاق کون سے ہیں؟ وہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ کر پتہ چلے گا۔ وہ رحم دلی ہے، حلم یعنی برداشت کرنا ہے، سخاوت ہے، نرمی ہے، عاجزی ہے، اور اسی طرح شرم و حیا ہے، زبان کو احتیاط سے استعمال کرنا ہے، بڑوں کا ادب ہے، چھوٹوں پر شفقت ہے۔ یہ اچھے اخلاق ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ میرے اخلاق کو خوبصورت فرما دیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاق کو پیدا کرنا بھی ضروری ہے اپنے اندر، پھر ان کو خوبصورت بنانا بھی ضروری ہے۔ جیسے کہ مکان ہم بناتے ہیں یا کوئی بھی چیز بناتے ہیں، وہ چیز بنتے فوراً خوبصورت نہیں ہوتی، اسے وجود مل جاتا ہے۔ مثلا مکان بن گیا، چھت بن گئی، دیواریں بن گئی ہیں، فرش بن گیا، لیکن ابھی خوبصورت نہیں ہوا۔ وہ خوبصورت تب ہوگا جو اس میں ڈسٹمبر ہوگا، اس میں لائٹ کا انتظام ہوگا، اور اچھا سا اس پر کوئی رنگ روغن ہوگا، پھر وہ خوبصورت بنے گا۔ یہی اخلاق کی مثال ہے۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم اخلاق کا علم حاصل کریں۔ اخلاق میں سے ہمارے خیال میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ رحم دلی ہے اور نرمی ہے۔ اس لیے کہ اگر دل میں انسان کی نرمی نہ ہو، رحم دلی نہ ہو، اور چیزیں اس کے اندر آتی نہیں ہیں، انسان سیکھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں فرماتے جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ تو ایک تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جو شخص اس بات کا خواہش مند ہے اور چاہتا ہے کہ اللہ مجھ پر رحم فرمائے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا شروع کر دے۔ اس کے بغیر اللہ کی طرف سے رحم نہیں ہوگا۔ مخلوق میں خاص طور جو قریبی لوگ ہیں، گھر کے افراد ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، بیوی بچے ہیں، متعلقین ہیں، رشتہ دار ہیں، ملازم ہیں، پڑوسی ہیں، دوست احباب ہیں، سب پر وہ رحم کرنا شروع کرے۔ رحم کا رویہ ہو، رحیمانہ انداز ہو، زبان سے بھی رحم کا مظاہرہ ہو، دل میں بھی رحم کا مادہ ہو۔ اور اس کی ایک خوبصورت بات ہمارے ذہن میں یہ آتی ہے کہ رحم دلی اور نرمی اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہر کامیابی، ہر فائدے کی بنیاد میں نرمی اور رحم دلی رکھی ہے۔ ایک زمین بنجر ویران پڑی ہوتی ہے، اس میں فصل کب پیدا ہوتی ہے؟ جب وہ نرم ہوتی ہے۔ زمین نرم بن کر کھیت بنتی ہے۔ سونا جب کان سے نکلتا ہے سخت ہوتا ہے، میلا ہوتا ہے،
وہ کب زیور بنتا ہے؟ جب وہ نرم ہوتا ہے، اسے نرم کیا جاتا ہے، پگھلایا جاتا ہے، پگھلانے کے بعد پھر وہ زیور بنتا ہے۔ سونا بھی ایسے ہی ہے، چاندی بھی ایسے ہی ہے، لوہا جب نکلتا ہے وہ میلا کچیلا ہوتا ہے، اسے نرم کیا جاتا ہے، نرم ہونے کے بعد مختلف شکلوں میں ڈھلتا ہے۔ اسی طرح ہم گندم کو دیکھیں، جب وہ پیدا ہوتی ہے تو سخت ہوتی ہے، اسے پیس کر آٹا بنایا جاتا ہے۔ آٹا جب نرم بنتا ہے پھر روٹی کے قابل بنتا ہے، پھر اسے روٹی بنائی جاتی ہے، اور روٹی جب بنتی ہے پھر وہ کھائی جاتی ہے۔ سب چیزوں کی صورتحال یہی ہے کہ چیزیں نرم ہونے کے بعد کارآمد اور مفید ہوتی ہیں۔ یہی مثال انسان کی ہے کہ انسان جب نرم اور رحم دل بنتا ہے پھر اس کے بعد ہی وہ لوگوں کے لیے فائدے کا باعث بنتا ہے، لوگ اس کے لیے فائدے کا باعث بنتے ہیں، لوگوں تک اس کے فوائد پہنچتے ہیں، اس کی خدمات پہنچتی ہیں، اس کا نفع پہنچتا ہے اور اس تک لوگوں کو نفع اور فائدہ پہنچتا ہے۔ تیسری بات حدیث کے بارے میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ اس شخص پر رحم نہیں کرتے جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صرف مسلمانوں اور رشتہ داروں پر ہی نہیں بلکہ جتنے بھی انسان ہیں ان سب کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا ضروری ہے، خواہ وہ غیر مسلم ہوں، ہندو ہوں، عیسائی ہوں، سکھ ہوں، دوسرے مذہب کے ہوں یا دوسرے مسلک کے ہوں، سب کے ساتھ رحم دلی کا مظاہرہ کرنا اور رحم دلی کا سلوک کرنا ضروری ہے۔ ہماری بات، ہماری زبان نرمی کے بول بولے، ہمارا دل نرم فیصلے کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی مزاج تھا کہ آپ کی زبانیں بھی نرمی تھی، رحم دلی تھی اور آپ کے فیصلے بھی رحیمانہ تھے، سب کے لیے آپ رحم دل تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو ہمارا وجود بھی لوگوں کی رحمت کا ذریعہ بنے، زحمت کا ذریعہ نہ بنے۔ یہ معاملہ یہ خلق بہت بنیادی اور بہت اہم ہے۔ اگر رحم دلی دل میں پیدا ہو جائے پھر اس کے بعد دوسرے اخلاق اور دوسری خوبیاں بھی انسان کے اندر آ جاتی ہیں۔ اگر رحم دلی انسان کے اندر نہ ہو اور رحم دلی کا مظاہرہ نہ ہو، دل میں سختی ہو، پھر دوسری خوبیاں، دوسرے کمالات اور دوسری صفات انسان کے اندر نہیں آتی، بلکہ انسان ان تمام خوبیوں سے، کمالات سے، بھلائیوں سے محروم رہتا ہے۔ ہم خود بھی رحم دل بننے کی کوشش کریں اور اپنے متعلقین کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، گھر کے افراد کو بھی ہم رحم دلی ہی کی تلقین کریں۔ ہم قرآن کریم شروع کرتے ہیں، اس میں ہم دیکھیں ہم پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، بعد بسم اللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا نام، ذاتی نام اللہ ہے اور صفاتی نام اللہ تعالیٰ کے بہت سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذاتی نام کے بعد سب سے پہلے جن دو ناموں کو اور جن دو صفات کو بیان فرمایا وہ الرحمن ہے اور الرحیم ہے۔ اللہ کا چاہتے تو یوں فرما دیتے بسم اللہ الجبار القہار، کہ آپ پڑھیں میں اس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو جبار اور قہار ہے۔ منتقم بھی اللہ کی صفت ہے، اور بھی بہت سی صفات جو غصے کو ظاہر کرتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صفات کا تذکرہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے رحمان اور رحیم کا تذکرہ فرمایا۔ پھر مفسرین نے فرمایا کہ رحمان کا معنی ہے وہ ذات جو سب پر مہربان ہے، مسلمانوں پر، فرمانبرداروں پر، نافرمانوں پر، غیر مسلموں پر، نافرمانوں پر، جانوروں پر، نباتات پر، درندوں پر، سب پر مہربان ہے، اس ذات کو رحمان کہا جاتا ہے۔ اور الرحیم کا معنی ہے کہ وہ ذات جس کی مہربانیاں، رحمان کا معنی ہے کہ جو سب سے بڑا مہربان ہے، الٹ ہو گیا، رحمان کا معنی جو سب سے بڑا مہربان ہے اور رحیم کا معنی سب پر مہربان ہے، یعنی اس کی رحمتیں خاص نہیں ہیں، محدود نہیں ہیں، کچھ لوگوں پر رحمتیں ہوں کچھ پر نہ ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ رحم فرمانے والے ہیں اور سب پر مہربان، سب پر مہربانیاں فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں ہی کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ہم جیسے نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں میسر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر رحم کا مظاہرہ نہ فرمائیں اور معاملہ نہ فرمائیں، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کرے ایک نعمت سے محروم کر دیا جائے، اور جب اللہ کا کوئی فرض ادا نہ کرے آنکھ بند کر دی جائے، اس کی کھانا بند کر دیا جائے، اس کا ایک کان بند کر دیا جائے، کسی اور عذاب میں مبتلا کر دیا جائے،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں فرماتے بلکہ رحم دلی کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں بھی رحم دلی ہی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ رحم کرنے والوں پر اللہ رحمان رحم فرماتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی انسان تب رحمت کا مستحق ہوتا ہے جب وہ اللہ کی ساری مخلوق پر رحم کرے، ساری مخلوق پر رحم کرے اور کسی سے بھی بے رحمی کا، سنگ دلی کا مظاہرہ نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایسے تھے، سب کے لیے وہ رحم دل تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی تمام انسانوں حتیٰ کہ جانوروں اور خصوصاً اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔